أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے اعراض کیا، اس کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، اور سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں گنہگاروں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے واسطے جہنم ہے، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا، جہنم کا بچھونا ہوگا، مہاد بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور اوپر سے ان کے اوپر ڈھانپنے والی چیز اوڑھنا بھی، یہ بھی جہنم کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور یہ نیک اعمال کرنا کوئی بہت بھاری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کسی کو بھی اس کی قدرت سے اور طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں دیتے، تو فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ہم مکلف تو بناتے نہیں ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جو نیک اعمال کرنے والے اور ایمان والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے وہی ہے جنت میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ کپٹ ہوگا، خفگی ہوگی، ناراضگی ہوگی، خلش ہوگی، رنجش ہوگی کسی کے بارے میں، جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، تجری من تحتہم الانہار، اور ان لوگوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، ایسی جنتوں میں رہیں گے کہ جس کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آئی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ہم یہاں تک اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کی فضل سے اور اللہ کے کرم سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اگر اللہ ہدایت نہ فرماتا تو ہم یہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے، راہ پانے والے نہ تھے، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا
مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رہنمائی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ کی طرف سے اس کے راستے ہموار نہ کیے گئے ہوتے تو ہم اس جنت کے مقام تک پہنچنے کے قابل نہ تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک اور لائے تھے اللہ کے رسول ہمارے پاس سچی بات۔ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ان تمام نے جتنی باتیں کہی وہ سب صحیح تھی، اور ان سب صحیح باتوں کو ماننے کا نتیجہ تھا کہ ہم یہاں پہنچے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آواز آئے گی ان لوگوں کو، جنتیوں کو جنت میں کہ ان تلکم الجنت اورثتموہا، کیا آواز آئے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تمہیں وارث بنایا جا رہا ہے، یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہوئے، بما کنتم تعملون، اور وارث کیسے بنے؟ دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے وارث بننے کے، تو وارث بن گئے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ سورہ اعراف ہماری چل رہی ہے، مکی صورت ہے، خطاب مشرکین سے ہے اور مشرکین کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حشر و نشر اور مشرکین کی ہٹ درمیوں کا نتیجہ کیا ہوگا اور ان کو کن چیزوں سے سابقہ ہوگا، اہل ایمان کو کن چیزوں سے سرفراز کیا جائے گا اور کون سی نعمتیں انہیں عطا کی جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ گزشتہ جو درس ہم نے پڑھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے مشرکین، کافرین، تو پہلے تو قبول نہیں کریں گے، اور جب قبول کر لیں گے تو کہیں گے کہ ہم سے جو پہلے تھے نا، جن کی باتیں ہم سن کے آئے تھے اور سنتے ہوئے چلے آ رہے تھے اور ان کو سنا سنی اور دیکھا دیکھی عمل کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے، ان لوگوں کو اللہ ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی سب کو ڈبل عذاب ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم کو ابھی؟ عذاب تو سب کے لیے دوہرا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی منظر کشی فرما رہے کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوگا کیا حشر میں، مرنے سے پہلے اور مرنے کی کیفیت ان کی کیا رہے گی، وہ ساری چیزیں یہاں تفصیل سے بتائی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں سینہ تان کر رہے، تکبر کرتے رہے اور کان نہیں دھرے ہماری باتوں پر، تو کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے، جنت تو دور ہے، جنت بہت دور ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے، کون سے بندے کے؟ جو کافر ہے، مشرک ہے، بدعمل ہے، تو فرشتے آتے، اور میں نے کل بتایا کہ موت کا فرشتہ صرف ایک نہیں ہے، موت کا فرشتہ صرف ایک نہیں ہے۔ کیا نام ہے موت کے فرشتے کا؟ موت کے فرشتے کا نام کیا ہے جی؟ اسرائیل علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ موت کے فرشتے، اسرائیل صاحب جو ہے وہ سپروائزر ہے۔ کون ہے؟ ہاں، انہوں سپروائزر ہے، ان کی پوری ایک ٹیم ہے، پوری ایک ٹیم ہے، حضرت سپروائز کرتے اور ٹیم لے کے چلتے پوری، ایسا ہے۔ تو کسی مشرک کافر وغیرہ کی جب موت آتی ہے تو حضرت اسرائیل پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، اور اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے کوئی خاردار جھاڑیاں ہو، اور اس میں سے روئی کے گالے کو اگر کھینچنا ہو تو روئی کا گالا سلامتی سے آئے گا باہر؟ وہ تو باہر آنے تک ہی ختم ہوگا۔ اس کی روح ایسی کھینچی جاتی ہے، اور کھینچی جانے کے بعد وہ کمبخت کی روح کو جو ہے فرشتے اوپر لے کر جاتے، راستے میں پوچھتے دوسرے جو فرشتے اوپر سے نیچے آ رہے، ارے بھئی یہ بدبودار روح کس کی ہے؟ تو اس کا جو دنیا میں سب سے خراب نام رہا ہوگا، اور نام خراب رہتے نا ہر کسی کے، کچھ نہ کچھ تو بھی چڑ لوگوں نے ڈالی ہوئی رہتی ہے، اور معمول ہے معاشروں کا، نام کچھ اور ہوتا ہے، ہاں، تو اس کو اس خراب نام سے یہ فرشتے روح لے جانے والے کہتے ہیں کہ یہ اس کی روح ہے۔ اب جب آسمان پر جاتے ہیں تو دروازے نہیں کھلتے ہیں، دروازے اس کی روح کے لیے کھلتے نہیں ہیں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کی روح کو وہیں سے اعمال جتنے رہتے ہیں، اعمال
اعمال کو تو جو ہے پٹخ دیا جاتا ہے سیدھا 7ویں زمین نیچے سجین ہے. کیا ہے؟ جتنے کافر ہے ان کے نام اعمال کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ سجین میں. اور سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے اللہ نے سجین بنایا ہوا ہے. اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے نام اعمال کہاں محفوظ ہوتے ہیں؟ وہ علیین میں ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم. یہ ہے سجین. اللہ نے قرآن میں 30ویں پارے میں بتا دیا ہے کہ کافروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. اور سجین کہاں ہے؟ وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے. اور اہل ایمان کے نام اعمال کہاں ہوں گے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین میں. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم. سبحان اللہ. یہ اہل ایمان کے. تو اس کی روح جب جاتی ہے اوپر نام اعمال تو اس کے پٹک دیے جاتے ہیں سجین میں، اور روح کو جو ہے واپس ڈال دی جاتی ہے اس کے جسم میں، قبر میں. اب قبر میں جب روح آ جاتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں منکر نکیر. فرشتے کون سے آتے اس کے لیے؟ منکر نکیر. اور آ کے اس کو بٹھاتے کم بخت، سوال کرتے، بولو دنیا میں کس کا کھائے پیے رب کون تھا تمہارا؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہ جائیں. پھر سوال ہوگا اچھا دین کون سا تھا، کون سے طریقے پہ جیے؟ وہ بھی نہیں جواب دے پائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، نہیں پہچانے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گے کہ کم بخت کو ایسے چھوڑ دو اور اس کی قبر کے اندر جہنم کی ہواؤں کو چلا دو. اب وہ عذاب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اور اگر ایمان والی کی انتقال کا وقت ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پوری ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے تعریفوں کے ساتھ آ جاؤ، استقبال ہے آپ کا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی اور جنت کا اور ساری چیزوں کا پروانہ لے کر چلو. اور اہتمام کے ساتھ لے کر جاتے. اور پھر آسمان پر پہنچتے ہیں، راستے میں فرشتے ملتے ہیں، تعارف اور انٹروڈکشن ہوتا ہے بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے انداز میں. اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روح پیش کی جاتی ہے. اور پھر اس کے نام اعمال کو جو آسمانوں پر اوپر ہے وہاں علیین میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے نام اعمال کو رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کی روح کو واپس مردے کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے. اور پھر وہ نیچے فرشتے پھر اس کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا جواب دیتا ہے. اور فرشتے کون رہتے ہیں اس کو یہاں پر اٹھانے والے؟ قبر میں اٹھانے والے فرشتے کون سے؟ ہاں یہ تھوڑا سا ہے. کافروں کو کون اٹھاتے بولا میں نے؟ منکر نکیر. اور نیک لوگوں کے لیے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نام آتا ہے مبشر نذیر، مبشر بشیر، مبشر بشیر، خوشخبری دینے والے. کیونکہ وہاں نام نہیں ہے، ان کی صفات ہے، سمجھ لیجیے. منکر نکیر ہے، ڈرانے والے، دھمکانے والے، اور یہ خوشخبری دینے والے. وہ سوالات کرتے ہیں، صحیح جواب دیتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر جنت کی ہواؤں کو اس کے قبر کو جو ہے کے اندر کھول دیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ قبر گہوارہ بن جاتی ہے جنت کا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت اس کا کٹ جائے گا، اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسے میں اتنا لمبا عرصہ یہاں یہ ہوا ہے. تو یہ ہے، یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ
سوئی کے ناکے میں گھس جائے. اب سوئی کے ناکے میں اونٹ کب گھس سکتا ہے؟ دھاگا نہیں جاتا، بڑی مشکل سے یوں یوں دیکھتے رہنا پڑتا. اور اگر عمر 50 کراس کر دیے تو انہوں جو ہے بہو کو آواز دے کے بولتے ارے بیٹے ذرا یہ سوئی میں دھاگا ڈال کے دے دے، ہے نا برابر. تو اونٹ کب گزرنا اس میں سے؟ یعنی ناممکنات میں سے داخل نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نجزی المجرمین، یوں ہم بدلہ دیتے ہیں گنہگاروں کو. لہم من جہنم مہاد، ان کا بچھونا اور ان کا اوڑھنا، ان کے اوپر اور نیچے سب آگ ہی آگ ہو. جہنم بس اوڑھنا بچھونا ہو جائے. اللہ حفاظت. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. یہاں ظالم کہا، جب جہنم میں پہنچ گئے ظالم کہا، اور جب بدلہ دینے کی بات آئی تو کہا مجرم. دیکھیں قرآن کی بلاغت، سبحان اللہ. یہاں پر رزلٹ آؤٹ ہو گیا، سامنے آ گیا، مجرم ثابت ہو گئے تو کہا ظالموں کو بدلہ دیتے، اور جب فائنل نہیں ہوا تو کہا کہ مجرموں کو بدلہ دیتے. قرآن کی بلاغت ایک ایک حرف نگینے کی طرح جہاں جڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آگے ایمان والوں کی کیفیت فرما رہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور نیک درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لے کر آئے. فرما رہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کرنا کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے. کسی کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھیے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھیے. اپنے اوپر زور مت ڈالیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے. اگر آپ کی مالیت نصاب کو نہیں پہنچتی ہے تو آپ کے اوپر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اننیسیسری برڈن مت لیجیے. اگر آپ کے پاس سفر حج کے اخراجات کے آپ کفیل نہیں ہیں تو آپ ٹینشن مت لیجیے، اللہ نے آپ پر سفر حج فرض نہیں کیا ہے. سبحان اللہ، کیا دین اللہ نے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ہم کسی کو اس کے نفس سے طاقت سے زیادہ کا مکلف بناتے بھی نہیں ہیں، وہی ہے جنت میں رہنے والے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ، کیا نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. لیکن ایک بات یاد رہے، جنت کا داخلہ یہ شرط تو ضرور ہے نیک اعمال ایمان کے ساتھ، لیکن یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے تو جنت ملی جائے گی. کوئی مینڈیٹری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اللہ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا، تھا اعمال کا ڈھیر کیوں نہ ہو. صحابہ نے کہا کہ ہمارے اعمال تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے کیا، لیکن اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اپنی جبین مبارک پر اور اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا کہ ہاں میں بھی جنت میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کا فضل، خالی گھر بنا دیے تو گھر کے اوپر تختی نہیں لگانا، ذالک فضل اللہ بول کے. ہاں حلال کمائی ہے تو تب لگانا، آمدش ہے تو پھر ذرا ڈرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا رہا ہوں، ہے نا. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے حرام کمائی میں، شیطان کی عنایت ہے. کس کی عنایت؟ ہاں اللہ حفاظت فرمائے. فرما رہے آگے اللہ تعالیٰ جنت کیسی ہوگی. اچھا جنت میں جانے سے پہلے اور ایک چیز ہوگی. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی. کیسے جنت میں جائیں گے؟ حساب کتاب ہو جائے گا. اب لاسٹ گزرنا کہاں سے رہے گا جنت کے لیے؟ کہاں سے گزریں گے؟ پل صراط پر سے. پل صراط ہے نا، ہر ایک کو گزرنا ہے، نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، عام ہو، خاص ہو، پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. جب پل صراط پر سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد ایک پل ہے جنت کے اور پل صراط کے بیچ میں.
اس پل کے اوپر سب کو کھڑے کیا جائے گا باری باری، ہر جنتی۔ اب وہاں پر تو کوئی غیر جنتی ہوگا نہیں، کیونکہ پل صراط کراس کر کے آ گیا۔ اب وہاں پر جو ہے ہر شخص کے سینے کے اندر سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ دنیا میں دیندار ہو کیا، خاصدار ہو کیا، عامدار ہو، کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ رنجش تو ہوتی ہی ہے۔ بھئی ادارے کے ناظم صاحب ہے، محتمم صاحب ہے، صدر مدرس صاحب ہے، استاد ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، فلاں ہے، اور جماعت ہے، جماعت کے امیر صاحب ہے، اور تنظیم ہے، تنظیم کے صدر صاحب ہے، سیکریٹری صاحب ہے، خازن صاحب ہے، کمیٹی ہے، کمیٹی کے ممبران ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپس میں جب کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی معاملے کو لے کر کوئی نہ کوئی رنجش، کوئی نہ کوئی خلش، کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، اور یہ بات سینوں میں پنپتی رہتی ہے۔ ایمان کا ظاہری طور پر تقاضا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ زبان پر نہیں لاتے بہت سے نیک لوگ، لیکن دلوں میں یہ چیز رہتی ہے، اور جب تک یہ چیز دل میں رہتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ بندہ اس کی کسک بھی محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا فارسی کا، جنت کی تعریف میں۔ جنت کیا ہے؟ بہشت آجا کے آزارے نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت۔ جنت وہ جگہ کہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ اب سینے میں کسی کے بارے میں یہ رنجش ہو، اور جنت میں جانے کے بعد وہ رنجش سر اٹھاتی رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلکی سی کسک تو سینے میں اٹھتی رہے گی۔ تو یہ بھی نہ ہو جنتیوں کو، تو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک جنتی کے سینے سے ساری آلائشوں کو نکال دیں گے۔ جیسے نبوت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو برداشت کے قابل، نبوت کے بوجھ کو برداشت کے قابل بنانے کے لیے 3 مرتبہ آپ کی بائی پاس سرجری کی گئی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ نبوت کے ملنے سے پہلے پورا آپ کا سینے مبارک کھول دیا گیا، اور اندر سے دل کو باہر نکال دیا گیا، باہر نکال کر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، اور دھو کر پھر پورا صاف کر کے پھر جو ہے جیسے کہ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کیا گیا۔ تو آپ کی بائی پاس سرجری کتنی مرتبہ ہوئی؟ سائنسداں بہت اتراتے کہ ہماری تحقیق ہے، یہ بائی پاس سرجری پہلے دیکھے اللہ کے رسول کی 3 مرتبہ شق کیا گیا سینے مبارک۔ یہیں سے یہ کرتے نا بائی پاس میں آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اور اس کے لیے تو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے جنت، تو وہاں پر یہ آلائشیں نہیں، صاف کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتہم الانہار، ایسی ٹرانسپیرنٹ، کیا کہتے، کیا ورڈ ہے وہ؟ ٹرانسپیرنٹ، کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، وہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ کیا منظر ہوگا وہ، کیسے رہیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنتی اترائیں گے نہیں وہاں پہنچ کر، وہ یہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا، جنت میں پہنچا دیا اللہ نے، اللہ کا شکر ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ یاوری نہ فرماتا، اللہ ہدایت نہ دیتا، اللہ رہنمائی نہ فرماتا، تو ہم یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ اور پھر آگے فرمائیں گے جنتی لقد جاءت رسل ربنا بالحق، آپس میں باتیں کریں گے، دیکھ بے شک اللہ کے جتنے پیغمبر آئے تھے بالکل صحیح فرماتے تھے، ہم نے ان کی بات مان کر بہت اچھا کام کیا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، اب تم اس کے وارث بن گئے، یہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا نہیں، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس اور اس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنا دیدار نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور آپ کی صحبت پانے کے ہم ہمارے ظاہری اعمال کے اعتبار سے تو مستحق نہیں، لیکن رب ہمارا ہے، نبی ہمارے ہیں، ہم ناز سے نیاز سے اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت نصیب فرمائے اور آپ کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے، اب اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے صبح ہی سے جمعہ کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے اور مسجد میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ ہم نے اب تھوڑا سا اس کو ریورس لے لیا، الٹا۔ اب یہ سمجھتا جو جتنا سب سے آخر میں پہنچے گا امام کے خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے، انہیں اتنا بڑا 30 مارکہ، اتنا بڑا عقل مند، انہیں اتنا بڑا عقل مند۔ ارے وقت بچا دیا نا، انہوں کیا بک بک کرتے بیٹھے تھے کہ ان کو کام نہیں، ہر ہفتے اٹھے کہ بس وہی آ کے شروع ہو جاتے، اس کی ہم کو کہاں ضرورت ہے؟ ہم تو جو ہے پہلے سے جینیس پیدا والے، ضرورت ہی نہیں ہم کو حالات کی، یہ ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو انسان کی سوچ ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، مسجد میں جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب اور اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ آگے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔